بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں عزیزوں، سب سے پہلے میں آپ سب کا بے انتہا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگ ایک لمبا سفر کر کے مختلف جگہوں سے یہاں پہنچے اور اس جلسے میں شرکت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بزرگان دین کے فیوز و برکات سے خوب نوازے اور ہماری اس محفل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ اپنی سالانہ محفل ہوتی ہے لیکن کئی سال بعد ہو رہی ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے اس میں تسلسل نہیں رہ سکا۔ بہرحال آج موقع ملا ہے اور ہم سب یہاں جمع ہیں اور یہ جلسہ کئی سالوں سے جاری و ساری ہے۔ حیدرآباد میں بھی، کراچی میں بھی ہوتا تھا، پہلے پیر الہی بخش کالونی میں، پھر مختلف جگہوں پہ بھی ہوتا رہا، پھر کراچی سے ختم ہو کے اب حیدرآباد میں ہی ہوتا ہے اور تمام لوگ جو ہے یہاں شرکت فرماتے ہیں۔ آج بھی اپنی جماعت میں جو لوگ کراچی سے اور ملتان سے، لاہور سے تشریف لائے ہیں اور بھی جگہوں سے تشریف لائے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کے سفر کو، آنے جانے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے بزرگوں کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ 971 ہجری میں سرحد شریف میں پیدا ہوئے اور 1034 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور وہیں آپ کی قبر مبارک ہے اور اسی احاطے میں آپ کے صاحبزادگان بھی مدفون ہیں اور یہ بہت بڑا احاطہ ہے جس میں یہ تمام آپ کے صاحبزادگان، تھوڑے فاصلے پر تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کے والد خواجہ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے اور تھوڑے ہی فاصلے پر یعنی اس احاطے سے باہر آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی مزار ہے اور آپ کے شیخ جد امجد تھے جو شیخ رفیع الدین صاحب تھے، جو آپ کی پچھلی چھٹی پشت میں آتے ہیں، ان کا بھی وہاں مزار ہے۔ تو جن کو موقع ملے پاکستان سے ڈیلیگیشن وغیرہ جاتے رہتے، کوئی 6-7 عرس ہوتے ہیں انڈیا میں جن میں حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا بھی وزارت مذہبی امور پاکستان اعلان کرتا ہے، جس میں لوگ آن لائن اس کے فارم بھرتے ہیں، فارم بھرنے کے بعد قرآن نازی ہوتی ہے اور اس کے بعد لوگوں کے لیٹر آتے ہیں، پھر وہ جمع کراتے ہیں پیسے وغیرہ، پاسپورٹ وغیرہ، ویزا فارم وغیرہ، اور پھر اس میں شرکت کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی خواہش مند ہوں حضرت کے مزار پہ جانے کے تو وہ اس طریقے کو اپنانا پڑے گا اور ویب سائٹ وغیرہ پہ جا کے اس کو آن لائن فارم بھرنا پڑے گا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا جو مزار ہے وہ سرہند شریف میں ہے اور یہ ایسٹ پنجاب یعنی انڈیا میں ان کا مزار ہے۔ یہ لاہور سے کوئی تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت پر ہے، بہت دور نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی گاڑی میں بھی جائیں تو جا سکتے ہیں لیکن گاڑی کی اجازت نہیں ہے، تو بائی فوٹ کراس کرنا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے بسیں مل جاتی ہیں، یا بس نہیں تو پھر ٹرین کا انتظام گورنمنٹ کرتی ہے۔ تو کوئی اتنا لمبا سفر بھی نہیں ہے اور جانا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر جانا ہے تو یہی طریقہ اپنانا پڑے گا۔ تو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ 971 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1034 میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی عمر بھی تقریباً 63 سال رہی، جو کہ حضور کی بھی تھی اور ہمارے حضرت مجدد کی بھی ہے، اور آپ کا نام بھی احمد تھا اور
تقریباً آپ ہو بہو تقریباً حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ حضور کے ہم شکل تھے، بس فرق یہ تھا کہ وہ یہ ولی تھے اور وہ نبی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی طور پر بہت نوازا اور اعلیٰ درجات پر آپ کو تک اس کو پہنچایا اور اپنا قرب عطا فرمایا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو واقعات ہیں، ان کی کرامات ہیں، وہ بے انتہا ہیں، اور ان کتابوں میں آپ کو ملیں گی، اور آپ ان کے مکتوبات بھی پڑھیں۔ مکتوبات امام ربانی، یہ بھی حضرت سید زواد حسین شاہ صاحب علیہ رحمہ کا ہم پہ کرم ہے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس ہوگا اور بہت سے کے پاس نہیں بھی ہو، تو وہ کوشش کریں کہ اس کو حاصل کریں اور اس کو پڑھیں۔ مکتوبات کے بارے میں فرمایا کہ مکتوبات را مطالعہ لازم گیرن کہ سود مند است، کہ مکتوبات کا جو مطالعہ ہے بہت لازم کرو اور یہ بہت سود مند ہے۔ یعنی مکتوبات امام ربانی کا مطالعہ قرآن حدیث کے بعد ایک بہترین مطالعے کی کتاب مکتوبات، ان کا مطالعہ بھی کر لیا کریں۔ کچھ مکتوبات اس میں مشکل بھی ہیں، کچھ آسان ہیں۔ جو مشکل ہیں ان کو پڑھ کے نکل جائیں، اگر اس میں اٹک گئے تو پھر اگلا خط نہیں پڑھ سکیں گے، تو پڑھتے رہیں، جہاں اٹک جائیں اس کو چھوڑ دیں، آگے پڑھیں، کیونکہ وہ جو انہوں نے اصطلاحات لکھی ہیں وہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال کوشش کریں کہ ان مکتوبات کو بھی پڑھیں۔ اور ہمارے دادا ابا جب پہلی مرتبہ جب حاضر ہوئے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے مزار پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا اور ان کو روحانی تربیت بھی حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے فرمائی۔ فضل کبیر جو حضرت صاحب کی کتاب ہے، جو حضرت صاحب نے اپنی زندگی میں لکھی اور فرمایا کہ میرے وصال کے بعد اس کو شائع کرنا۔ تو کتاب میں بھی حضرت کے جو واقعات ہیں بہت سے لوگوں نے پڑھے ہوں گے، بہت سے لوگوں نے نہیں پڑھے ہوں گے، تو وہ مکتوبات اپنا کتاب جو ہے اس میں حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا تو میں ان کے مزار پہ پہنچنے سے پہلے ہی مجھے شدید بخار ہو گیا اور میں حضرت کے مزار پہ حاضر نہیں ہو سکا۔ مجھے شروع میں کمروں میں میرے ساتھیوں نے آرام کے لیے لٹا دیا، تو پہلے ہی دن تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص نوازشات رہیں کہ پہلے ہی دن مغرب کے بعد مسجد کے مؤذن صاحب زور زور سے چیختے ہوئے چلاتے ہوئے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ غلام مصطفیٰ خان حیدرآباد سے آئے ہیں، کس کمرے میں؟ غلام مصطفیٰ خان حیدرآباد سے آئے کس کمرے میں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت اس کمرے میں۔ تو آپ کمرے میں آئے اور دادا ابا سے ہمارے کہا کہ آپ کو یہ بخار نہیں ہے، یہ تربیت کی وجہ سے آپ کو بخار ہے، تیسرے دن جو ہے عشاء کے وقت آپ کا بخار اتر جائے گا۔ تو اتنا کہہ کے وہ چلے گئے۔ پھر عشاء کی اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، تو حضرت صاحب کمرے میں ہی تھے اور کمرہ خالی تھا، تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اور ان کے پوتے خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں تشریف لے آئے اور مجھ پر خاص عنایات فرمائی، توجہات فرمائی، میری تربیت فرمائی، بہت دیر مجھے نوازا اور میری قلبی اصلاح فرمائی۔ تو بہت دیر جب تک نماز ختم نہیں ہوئی آپ کمرے میں ہی رہے۔ پھر نماز سے فارغ ہو گئے لوگ تو پھر حضرت چلے گئے اور فرمایا کہ میں نے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو حالت بیداری میں دیکھا۔ پھر حضرت دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا کہ عشاء کی اذان ہوئی تو حضرت پھر تشریف لائے اور پھر کہنے لگے بہت مجھے نوازا، میری تربیت فرمائی، اور پھر جاتے وقت انہوں نے فرمایا
کہ کل تو جمعہ ہے، کل تو تم جاؤ گے نہیں، پرسوں چلے جانا، تمہاری والدہ تمہیں یاد کر لیں گے۔ پھر حضرت تیسرے دن جیسے عشاء کی اذان ہوئی، جو انہوں نے مغرب کے وقت جو بزرگ تشریف لائے تھے کہ تیسرے دن عشاء کے وقت آپ کا بخار اتر جائے گا، تو تیسرے دن جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی تو اللہ اکبر مؤذن نے کہا تو حضرت کا بخار فوراً اتر گیا۔ پھر حضرت صبح غسل وغیرہ کر کے پھر حضرت پہلی مرتبہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی قبر مبارک پر گئے۔ پھر وہاں جیسے ہی کہنے لگے میں بیٹھا تو حضرت سے ملاقات ہوئی، تو حضرت نے فرمایا غلام مصطفیٰ تم آ گئے؟ میں نے کہا جی حضور میں حاضر۔ تو کہنے لگے پھر مجھے بہت دیر اپنے پاس بٹھایا اور پھر میری تربیت اور فرمائی۔ پھر فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ ایک عورت جس کی کوئی بلا کی شکل ہے اس پہ آبلے پڑے ہوئے، تو وہ حضرت کی خدمت میں کچھ بزرگ لے کر آئے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ تمہارا وقت نہیں ہے، اب تم چلے جاؤ۔ پھر حضرت وہاں سے اٹھے اور پھر حضرت ان کے والد صاحب کی قبر پر تشریف لے گئے۔ یعنی وہاں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے یہ سلسلے ہیں، جیسے کہ انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ الانبیاء یصلون فی القبور، انبیاء اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت صاحب نے جب مسجد خیف میں مراقبہ کیا تو آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ مسجد خیف میں ان کی قبر ہے۔ مسجد خیف جو منی میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام اس میں لیٹے ہوئے ہیں، اور انبیاء کرام جو ہیں ان کی کچھ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ ان میں مصروف ہیں۔ اتنے میں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ حضور کی رضائی والدہ تشریف لائیں، تو تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے دوڑے۔ تو حضرت صاحب نے یہ منظر وہاں مسجد خیف میں دیکھا، تو یعنی پھر حضرت کہنے لگے جب میں اگلے سال گیا تو پھر میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام لیٹے ہیں لیکن انبیاء کرام کچھ کم ہیں۔ تو میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ پچھلی مرتبہ آیا تھا تو حضرت انبیاء کرام کچھ زیادہ تھے، اب کے کچھ کم ہیں۔ تو فرمایا کہ بیٹے، کہنے لگے مجھے کہا بیٹے تم تھوڑی دیر سے آئے ہو، وہ مکے کی طرف چلے گئے۔ تو یعنی انبیاء کرام بھی اور اللہ والے بھی ان کی بھی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی نہ کوئی کام ان کے بھی وہاں سپرد ہیں جو وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی انبیاء کرام کے بھی، اور مزارات پہ ہم جاتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے بھی اپنی اپنی ڈیوٹیاں الگ لگی ہوئی ہیں۔ بہرحال ہم سب کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کہنے لگے میں ان کے والد صاحب خواجہ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو وہاں میں مراقب ہوا۔ تو میں نے حضرت کے والد صاحب نے میری آمد پر جیسے میں مراقب ہوا تو کہا کہ فارسی میں کہ اپنے بیٹے کے لیے کہ او فخر خاندان من است، میرا بیٹا جو ہے میرے خاندان کے لیے فخر ہے۔ تو حضرت صاحب نے برجستہ فرمایا او فخر خاندان امت محمدیہ است۔ تو حضرت صاحب کے جو والد صاحب تھے عبدالاحد صاحب کہنے لگے اتنے خوش ہوئے اس جملے پہ، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور تمتمانے لگا، اور میں نے دیکھا کہ ان کی قبر جو ہے وہ یوں جو ہے وہ جھول رہی ہے خوشی میں، جیسے وہ اپنے یہاں ہوتے ہیں نا لوگ جھولتے ہیں، وہ قبر جو ہے یوں ہل رہی ہے، جھول رہی ہے۔ کہنے اتنے میرے اس جملے سے وہ خوش ہوئے کہ میں تو کہتا ہوں میرا بیٹا خاندان کے لیے فخر ہے، لیکن آپ نے کہا کہ امت محمدیہ کے لیے فخر ہے۔ پھر اس سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کشف القبور بھی عطا فرمایا تھا، اور بہت زیادہ، تو کوئی تقریباً 20-22 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے براس، وہاں پر حضرت نے بتایا کہ یہاں پہ انبیاء کرام مدفون ہیں۔ تو تقریباً کوئی 3 انبیاء کرام تو حضرت نے نشاندہی فرمائی ہے، 3 یا 5۔ اس کے بعد بھی ہم لوگ بھی جب انڈیا گئے
تو وہاں اس جگہ پہ بھی گروپ کو لے کے جاتے ہیں. آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو ایسے نہیں آرام سے آپ گھومتے رہیں، بلکہ وہاں پوری پولیس کا جو ہوتا ہے اس کی نگرانی میں ہم لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایسے کوئی باہر نہیں جا سکتے. پھر بسوں کا انتظام ہوتا ہے، پھر وہ لے کے جاتی ہیں. تو براس حضرت مجدد کی والدہ اور حضرت مجدد کے والد یہ سب بس میں لے کے جاتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا فاصلے پر ہے. اور ان کے جو بیٹے ہیں سارے اس احاطے میں ہی ہیں، تو اس میں ہمیں ہر مزار پہ جانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے براز جو جگہ ہے وہ بھی آپ لوگ اگر موقع ملے تو وہاں انبیاء کرام کی بہت بڑی بڑی قبریں ہیں، بہت بڑی بڑی قبر ہے. تو 3 انبیاء کرام، اب تو وہاں پہ کوئی 9 قبریں ہم نے خود دیکھی ہیں، اور ابھی بھی سن رہے ہیں کہ ابھی بھی انبیاء کرام کی جہاں سے جسم مبارک نکل رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی حضرت مجدد الافسانی کی نشاندہی سے ہی لوگوں کو پتہ چلا، اور آپ نے مکتوبات میں بھی لکھا ہے کہ یہاں پہ مجھے کشف ہوا اور مجھے معلوم ہوا. اور ایسے ہی پھر حضرت مجدد الافسانی کے جو پوتے ہیں خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی احاطے میں، یعنی جہاں حضرت مجدد کا مزار ہے وہاں پہ عجیب واقعہ ہوا حضرت صاحب کے ساتھ. کہنے لگے میں وہاں گیا ان کے پوتے کے مزار پر، تو میں مراقب تھا. مراقبے میں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمہ کی 7 لوگ بیٹھے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، اور اس میں بھی مراقبے میں جب میں گیا تو میں بھی اس میں شرکت ہو گئی محفل میں. تو میں ایک بزرگ اس محفل میں تھے، انہوں نے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا یہ کون لڑکا ہے جو ہماری محفل میں آ گیا. خواجہ نقشبند سے حضرت صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کون لڑکا ہے جو ہماری محفل میں آ گیا. تو خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے حضرت مجدد کے چہیتے ہیں اور اس محفل میں تشریف لائے. تو یہ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے مجدد الافسانی علیہ الرحمہ ان کی والدہ کی دعا سے اللہ نے ان کو خوب نوازا. حضرت کی والدہ جو تھی وہ فرماتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو دعا دیتی تھی، اللہ میرے بیٹے کو راہ چلتے عزت. تو حضرت صاحب دنیا میں کہیں جاتے تھے اللہ ان کو اتنی عزت عطا فرماتا تھا کہ وہ جاننے والا ہو یا نہ ہو، اللہ ان کے جاننے والوں کو پیدا کرتا. کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اہلیہ دادی ہماری، حضرت صاحب خود مکے سے مدینے جا رہے، تو راستے میں اس وقت پرانی بسیں ہوتی تھی، اب تو ایئر کنڈیشن بسیں، تو بس خراب ہو گئی ہائی وے پہ. مکہ مدینہ کا ہائی وے، کراچی حیدرآباد کا ہائی وے ہو تو مجھے کوئی اور آپ کو پہچان لے، لیکن مکہ مدینہ کا ہائی وے، حضرت صاحب اور تمام لوگ جو ہیں وہ بس سے اتر کر نیچے روڈ پہ کھڑے ہو گئے. تو اتنے میں ٹرک والا ہائی وے سے گزرا اور آ کے آپ کے پاس رکا اور کہنے لگے غلام مصطفیٰ خان صاحب آپ ہیں؟ کہنے لگے جی. کہنے لگے آپ اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں اس ٹرک میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو اس جگہ پہ اتار دوں گا جہاں یہ بس ٹھیک ہو کر آئے گی. آپ آرام کریں، کھانا کھائیں، نماز پڑھیں، پھر یہ بس آ جائے گی، آپ اس میں بیٹھ کے مدینے چلے جائیں. تو حضرت شاہ صاحب کہنے لگے تمہارے جاننے والے ہر جگہ مل جاتے ہیں. تو حضرت صاحب کہنے لگے یہ آپ کی دعائیں ہیں اور میری والدہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میری والدہ نے جو مجھے دعا دی کہ اللہ میرے بیٹے کو راہ چلتے عزت سے، تو یہ اسی کا یہ دعا کی قبولیت ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جائیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی عزت عطا فرمائے. اب مکہ مدینے کا ہائی وے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا. حضرت مجدد الافسانی علیہ الرحمہ 14 شعبان کو جو ہمارے یہاں رات کو جاگتے ہیں، شب برات ہوتی، تو انہوں نے بھی عبادت کی، ان کی اہلیہ نے بھی عبادت کی. تو رات کو جب وقت ختم ہونے لگا تو ان کی اہلیہ نے حضرت مجدد الافسانی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آج کی رات بہت سے لوگوں کے نام اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے کاٹتا ہے اور ان کو اس سال میں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے، تو کہیں میرا نام تو اس میں نہیں. کہنے لگے یہ تو مجھے نہیں معلوم تمہارا نام ہے یا نہیں، لیکن اس شخص کے قلب کی کیا کیفیت ہوگی جس نے اپنا نام لوح محفوظ سے مٹتا ہوا دیکھا. پھر حضرت صاحب کی اس سال وفات بھی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت مجدد الافسانی علیہ الرحمہ کی
تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مجدد الفسانی کا جو تعلیمات ہیں، ایک تو ہم لوگ مراقبہ اور یہ تسبیحات اور یہ سب چیزیں بے شک کرتے ہیں، لیکن حضرت کا ایک مراقبے پہ زور ہے اور اتباع شریعت، یعنی کوئی کام خلاف شریعت نہیں، یعنی آپ کا ایک ایک عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق۔ ایسے ہمیں بھی آج اس محفل میں آئے ہیں، کیا سیکھنا ہے؟ اتباع شریعت، مراقبہ، تسبیحات یہ اپنی جگہ کریں، لیکن سب سے پہلے جو سوال ہوگا یہ سیکھا ہوگا، شریعت کے مطابق چلے، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو یہ ساری چیزوں کو ترجیح دیں، لیکن خاص جو ہے وہ اتباع شریعت پہ پابندی کریں، ایک ایک کام۔ کیونکہ حضرت مجدد الفسانی ایک مرتبہ بیت الخلاء میں سیدھا پاؤں لے کے داخل ہو، الٹا پاؤں لے کے جانا چاہیے، سب کو پتا ہے، دعا پڑھنی چاہیے، سر ڈھانک کے جانا چاہیے واش روم، الٹا پاؤں لے کے داخل ہونا چاہیے۔ تو غلطی سے آپ سے سیدھا پاؤں اندر داخل ہو، پھر آپ باہر تشریف لائے۔ میں اور آپ ہوتے تو کہتے ہیں چلو آئندہ آئیں گے تو الٹا پاؤں لے کے آ جائیں گے، لیکن حضرت دیکھیں اتنی سختی تھی، اب اس میں اتنی کوئی پکڑ بھی نہیں تھی، لیکن آپ اتباع شریعت پر اتنا زور تھا کہ آپ واپس آئے اور دوبارہ الٹا پاؤں لے کے پھر ڈالتے۔ یہ طریقے اپنانے کی کوشش کریں، یہ بچوں کو بتائیں۔ دیکھیں مجھے اور آپ سب کو جو عالم ہے ان کو بھی یہ معلوم ہے اس پر کہ ہمیں کیسے جانا ہے اور کیسے آنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے گھر سے نکلنا ہے، کیسے ہمیں ہر کام کرنا ہے، لیکن عمل نہیں آ رہا۔ معلوم سب ہے، لیکن کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے، واش روم جاتے وقت دعا پڑھنا بھول جاتے۔ یاد ہے؟ آپ بچوں سے پوچھیں نا، بچوں کو سارے آج کل اسکولوں میں یہ دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، بسم اللہ اللہم بسمک اموت واحیا، یہ ساری دعائیں یاد ہیں، لیکن جب کھانے بیٹھتے ہیں بالکل بھول جاتے ہیں، کھانا دیکھتے ہی بھول جاتے ہیں، بوٹی دیکھ کے بھول جاتے ہیں۔ تو کیوں؟ یہ ہے صحبت کی کمی۔ یک زمانہ صحبت باؤ، 100 سالہ طاعت بیری، ایک زمانہ ایک لمحے کی جو صحبت ہے اللہ والوں کی 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر۔ تو یہ سب تمام دعاؤں کا اہتمام، واش روم جانا ہے، اب واش روم میں نہانا کیسے یہ پتہ ہی نہیں۔ جہاں قبلہ حضور نے فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروه، جب تم بیت الخلاء کی طرف آؤ تو نہ وہاں قبلے کی طرف چہرہ کرو نہ پیٹ کرو۔ اب ہمیں احساس ہی نہیں ان چیزوں کا کہ قبلے کی طرف چہرہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، بس نہانا۔ دنیا میں کہیں بھی جائیں، سعودی عرب ہو، پاکستان ہو، اپنا گھر کہیں بھی، یہ پہلے چیک کریں گے قبلہ کدھر ہے، WC کا رخ کس طرف ہے، نہانے کا جو شاور ہے وہ کس طرف ہے، یہ اپنے گھر میں بھی چیک کرنا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی جا رہے ہیں، ہوٹل میں رہ رہے ہیں، کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب مسلمان ممالک ہیں وہاں سب صحیح ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب جگہ یہ چیک خود کرنا، قبلہ رخ چیک کریں، پھر WC دیکھیں، پھر نہانے کا دیکھیں، یہ سب چیزوں کا احتیاط کرنی ہے، اس طرف توجہ نہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی کیسے کرتے ہیں ہمیں نہانے کا طریقہ نہیں معلوم، شاور کھولا نہا لیا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہانے کا حضور نے طریقہ بتلایا ہے، ہم آئے کس لیے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، کس سے؟ لوگوں سے
سب لوگ آ گئے. اس وقت کون تھے؟ صحابہ تھے. آج کون ہے؟ ہم لوگ ہیں. سب کے لیے حکم ہے کہ اگر تم سب اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے، تمہارے گناہوں کو بخش دے. یہ کیا ہے؟ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی کی، اپنے نفس کی. جیسا چاہتے ہیں جیسا کر لیتے ہیں. پہلے تو ناف سے لے کے اور گھٹنوں تک کی صفائی کریں، پھر وضو کریں. وضو میں خیال رکھیں کہ غرارہ کریں اور تھوڑا پانی اندر بھی اتاریں. ناک میں پانی ڈالیں. یہ فرائض ہے. وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض. ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، غرارہ کرنا، اچھے طریقے سے پانی اندر اتارنا، ناک میں پانی ڈالنا، چڑھانا تاکہ سر کو تھوڑا اوپر کر لے، پانی اندر چلا جائے، اور ایک مرتبہ پورے جسم پہ پانی بہانا. تو پہلے صفائی کری گھٹنے تک ناف سے لے کے، پھر وضو کیا. وضو میں ان چیزوں کا اہتمام کیا. اور یہ سب چیزیں کیسے؟ قبلہ رخ نہیں بیٹھنا، قبلہ رخ نہ ہو، نہ پیٹھ ہو. ان چیزوں کا خیال رکھنا. پھر وضو کرنے کے بعد پھر 3 دفعہ دائیں طرف پانی بہا لیا، 3 دفعہ بائیں طرف پانی بہایا، 1 دفعہ پورے سر سے نیچے تک پانی بہایا، اور ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے ورنہ غسل نہیں ہوگا. دیکھیں صفائی نصف ایمان. ہر چیز جو ہمارے حضور نے آدھا ایمان ہی یہ بتا دیا کہ صفائی میں، اور صفائی کی ہمیں کوئی فکر نہیں. ہر چیز کو صفائی ستھرائی سے، اپنے کپڑے بھی صاف. دیکھیں ظاہر کی صفائی تو میں اور آپ کر رہے ہیں، لیکن باطن کی صفائی نہیں کر رہے. مراقبہ بھی کر رہے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی صفائی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہے جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. غلطی ہماری اپنی ہے. اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے، لیکن ہم خود لینا نہیں چاہتے. ہم تقوی والی زندگی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. جب اللہ کا ڈر ہوگا جبھی تو ہم گناہوں سے بچیں. بھئی ڈر نہیں ہے تو جو چاہو کرو، جس طرح چاہو زندگی گزار لو. یہ خوف ہے کہ اللہ دیکھ لے. ہم حج پہ تھے کوئی 4-5 سال پہلے، تو ایک بچہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ حج میں شامل ہوا اور کراچی سے ہمارے ساتھ گیا. کمرے میں بھی ہمارے ساتھ تھا. سہیل بھائی بھی تھے. تو کہنے لگا منیر بھائی، میری زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. میں نے بتاؤں. کہنے لگا میں چھوٹا تھا تو میرے نانی کا ایک پین تھا، قلم تھا، تو میرا دل چاہا، بہت خوبصورت تھا، تو میرا دل چاہا کہ میں اس پین کو چوری کروں. نانی کا پین. اب نانی کا پین کی کیا چوری، لیکن بچے تھے تو کہنے لگے آج میں نانی کا پین چوری کروں. تو جیسے ہی میں ایک دن مجھے موقع مل گیا اور نانی کمرے میں تھی نہیں، تو میں گیا، دراز کھولا، پین نکالا. پین جیسے ہی نکالنے لگا تو وہاں لکھا ہوا تھا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہے ہیں. تو دنیا میں کوئی ایسی جگہ بتاؤ ہے کہ جہاں اللہ نہ ہو، کہ وہاں ہم گناہ آرام سے کریں؟ ہے کوئی جگہ؟ اللہ ہر جگہ موجود. بس یہ نفس جو ہے نا، یہ انسان کو آگے نہیں بڑھے. دیکھیں بزرگوں نے فرمایا کہ جنت 2 قدم. کتنے؟ 2 قدم. ایک قدم نفس پہ رکھو، دوسرا جنت میں. کتنا آسان ہے، لیکن یہی مشکل ہے. ایک قدم نفس پہ، اور نفس جو ہے کتنا بڑا فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ نفس سے جہاد. کہ نفس جو ہے وہ ہمیں نہیں بڑھنے دے. ہم اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، پھر غیبت بھی کر رہے ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں تو برائیاں بھی کر رہے ہیں، ریا بھی کر رہے ہیں، تکبر بھی کر رہے ہیں، حسد بھی کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ میں مراقبہ کر رہا ہوں، فائدہ نہیں ہو رہا. تو مراقبہ جو ہے وہ ہمارے دلوں کی صفائی کے لیے.
دیکھیں ایک ظاہر کی صفائی ہے اور ایک باطن کی صفائی. تو باطن کی صفائی کیسے ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے. ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہوتا ہے. دل کی صفائی کا آلہ اللہ کا ذکر. تو اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کی گندگی زنگ کو صاف کرنا ہے. جب ہم اپنے دلوں کو صاف کریں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا عروج اور قرب حاصل کریں گے. تو ہم سب کو مراقبہ جو کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جھانکنا بھی ہے کہ کوئی برائی تو نہیں ہے. صفائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ نیکیوں کی طرف دل چاہ رہا ہے، رغبت ہو رہی ہے، تو پھر سمجھیں کہ ہم بہتری کی طرف. تو یہ سب چیزوں کے لیے، اپنے دل کی اصلاح کے لیے، قلب کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر اللہ والے بتلاتے ہیں کہ ان کو پابندی سے کریں اور آدھا پون گھنٹہ مراقبہ کریں. اپنے گھر میں کریں، ذکر کی محافل میں جائیں، اپنے گھر میں فجر سے لے کے اشراق تک کریں، یا مسجد میں اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو فجر سے لے کے اشراق تک اللہ کا ذکر کریں. یہ پابندی اپنے گھر میں بھی کرنی ہے، خواتین کو بھی کرنی ہے، مردوں کو بھی کرنی ہے. یہ تمام ذکر و اذکار جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتلائے ہیں ان کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ چونکہ ہم جب مراقبے کے لیے کہیں جاتے ہیں، آج بھی ہم آئے تھوڑی دیر یہاں بھی مراقبہ ہوگا اور یہ سب اللہ والوں کی محفل ہے، تو ہمارا آنا اور جانا سب ثواب ہے. اللہ کے ذکر کے لیے آئے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ ایک جماعت، ایک گروہ ابھی اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھنے بھی نہیں پاتی، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی اور ان پر ایک سکون کی کیفیت نازل ہوتی اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس کرتا. کس سے کرتا ہے اللہ اپنا ذکر؟ کس سے کرتا ہے؟ فرشتوں. تو آج ہمارا بھی ذکر آج آسمانوں پر بھی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ یہ اللہ والوں کی محفل اور یہ سب اللہ کے ذکر کے لیے آئے ہیں. گھر سے نکلے، سفر کیا، تو یہ سب کس لیے کیا ہے کہ آج اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ والوں کا ذکر کریں گے. تو یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ذکر اپنے پاس کرتا، یعنی فرشتوں. پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایک جماعت، ایک گروہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈ رہی ہے. جب وہ ان کو ڈھونڈ لیتی ہے تو وہ ان پر چھا جاتی ہے، اور اتنی چھا جاتی ہے جہاں تک اللہ نے ان کی پہنچ رکھی. تو وہ ذکر کرنے والے جب اپنے ذکر سے فارغ ہو جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں دعا کر کے، تو وہ فرشتے بھی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. پھر اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم نے تیرے ذکر میں پایا. کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھا. لیکن اگر وہ مجھے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لے، فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیرا ذکر اور زیادہ کریں. پھر اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جنت چاہتا ہے. سب چاہتے ہیں نا جنت مل جائے، یہی چاہتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جنت چاہتا ہے. جنت کو دیکھا ہے؟ جنت کو دیکھا نہیں. اگر جنت کو دیکھ لیں، جنت کو دیکھ لیتے اور جنت والے کام کریں، برائی والے کام ہی نہ کریں. پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں نا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ ہم سب کو جہنم سے دور رکھ، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے. اگر دیکھ لیں، اگر وہ دیکھ لیں تو اور برائیوں سے بچیں اور تیرا ذکر ہی کرتے اور اچھے کام ہی کرتے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے گواہ رہو، گواہ میں نے ان سب کو بخش دیا.
تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دنیاوی مقصد کے لیے وہاں آئے تھے، ان کو کوئی ذکر سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو کوئی سفارش کے لیے آئے تھے کہ گورنمنٹ آفیسر آپ کے پاس آتے ہیں سفارش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ساتھ تو بیٹھے تھے، کہتے ہیں ہاں کہ میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے، ہم سب کے لیے وہ کرم مہربانی چاہتا ہے، اپنا فضل کرتا ہے، ہمیں بخشنا چاہتا ہے، تو ہم سب کو اس کو یاد رکھنا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی، اے ایمان والوں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، ایمان والوں اللہ کا ذکر کثرت سے۔ پھر ایک جگہ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اللہ کی تسبیح اور حمد کرو طلوع شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے، یعنی اللہ کا ذکر ان دو وقتوں میں بہت زیادہ کیا۔ طلوع شمس یعنی صبح جو ہم تہجد کا وقت وہ ختم ہوتا ہے اور پھر اشراق کا وقت ختم ہوتا ہے، یہ بڑی قیمتی وقت، تہجد کا وقت بھی، تہجد پڑھیں 2 رکعت پڑھیں 4 رکعت پڑھیں، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے مجھ سے رزق مانگ، مجھ سے مغفرت مانگ، مجھ سے عافیت مانگ، اور بندہ غافل ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بلا رہا ہے اکیلے میں اور وہ اس سے غافل۔ گراں کس قدر تم پہ صبح کی بیداری ہے، اقبال کا شعر ہے، گراں کس قدر تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو ہم شیطان کو راضی کر رہے ہیں، راضی کرنے آئے اللہ کو اور کر کے چلے گئے شیطان۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، لیکن ابھی نہیں، 60 سال کے بعد۔ ہاں ہمیں ابھی چاہیے، ہمیں ابھی چاہے تو ابھی مل جائے گی۔ تو یہی موقع ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جب وقت آتا ہے تو ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو کارآمد بنائیں، وقت کو ضائع نہ کریں، بہت کم وقت ہے، کسی کا نہیں پتا کہ کون کس وقت مر جائے۔ پچھلے سال بھی جب یہ آخری عرس ہوا تھا تو ہمارے آزاد چیمہ صاحب تشریف لائے تھے، ان کے والد صاحب یہاں شرکت کری جلسے میں، اور کراچی گئے رات کو، ان کو 2-2:30 بجے 3 بجے عارضہ قلب ہو گیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو پتہ نہیں ہوتا انسان کی زندگی کا، اس لیے انسان کو شیطان جو ہے نا وہ ورغلاتا رہتا ہے، ابھی بہت وقت ہے، پھر تہجد پڑھ لینا، پھر کل پڑھ لینا۔ ہم الارم لگاتے ہیں پھر بند کرتے ہیں، پھر الارم بجتا ہے پھر بند کرتے ہیں، پھر الارم بجتا ہے پھر بند کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب تو میں اٹھوں گا جب تک تو مولوی صاحب نماز ختم کر دیں گے، کل سے پڑھوں گا۔ یہ کل نہیں آتی، آج ہی اٹھنا تھا، الارم کو دور رکھنا تھا، ساتھ لے کے سو رہے تھے نا، وہی بند کرتے پھر سو جاتے، پھر بند کرتے پھر سو جاتے، دور رکھتے، تھوڑا اٹھ کے جاتے تاکہ وہ نیند خراب ہوتی تو فجر کی نماز بھی مل جاتی۔ الارم، یہ موبائل جو خریدتے ہیں نا، یہ اس لیے خریدتے ہیں کہ لوگ ہمارے موبائل کی تعریف کریں۔ ارے موبائل اس لیے خریدو کہ اس سے میں اچھی اچھی باتیں سنوں گا، وعظ سنوں گا، تقریریں سنوں گا، اللہ والوں کے بیان سنوں گا، الارم لگاؤں گا صبح تہجد میں اٹھنے کا۔ تو یہ خریدنا کیا ہو گیا؟ ثواب ہو گیا، تعریف بھی الگ ہو جائے گی، وہ جو چاہ رہے تھے نا تعریف وہ بھی ہو جائے گی۔ 1 لاکھ کا لوں گا، 1.5 لاکھ کا لوں گا، 2 لاکھ کا لوں گا، سب سے قیمتی میرا ہو اور کسی میں دنیا میں کسی کا نہ ہو، وہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن نیت یہ ہو خریدتے وقت، اب کپڑے خرید رہے ہیں اس لیے کہ کپڑے کی تعریف کریں گے، تعریف تو ہو جائے گی، لیکن یہ خریدتے وقت نیت کرو کہ اس کو پہن کے اللہ کا ذکر کروں گا، نماز پڑھوں گا، مسجد جاؤں گا، رزق حلال کمانے جاؤں گا۔ یہ ساری نیتیں صحیح ہو جائیں اور تعریف طلب ہو ہی جائے گی۔ جوتے خرید رہے ہیں، چپل خرید رہے ہیں، ان کو اس لیے خرید رہے ہیں کہ میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ ان کو پہن کے مسجد جاؤں گا، رزق حلال کمانے جاؤں گا، ذکر کی محافل میں جاؤں، تو یہ کیا ہوگا؟ ثواب ہوگا۔ میں سو رہا ہوں، صبح مجھے آفس جانا ہے اس لیے نیند پوری کر لوں، لیکن میں اس لیے سو رہا ہوں کہ صبح اٹھ کے تہجد پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، ذکر و اذکار۔ سونا کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا۔ اب کھانا، آج بھی کھانا کھائیں گے ابھی تھوڑی دیر بعد ہم لوگ، تو کھانا کس لیے کھا رہے ہیں؟
کھانا اس لیے کھانا ہے کہ جسم میں طاقت آئے گی تو اللہ تیرا ذکر کرے گا. یہ ساری چیزوں کی نیت تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ کام عین شریعت ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، برائی سے بچنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نیکی کی طرف چلنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کی پیروی بھی اللہ ہی کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت تو ہے ہی اللہ کی اطاعت. قرآن پاک. تو تہجد پھر اشراق. اب اشراق تک جاگنا انتہائی مشکل کام ہے. فجر پڑھ لی، اب کون جاگے 1.5 گھنٹہ، بڑا مشکل کام. لیکن یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا ثواب کتنا تو پھر جاگ. اور کیا ثواب ہے؟ ایک حج، ایک عمرہ مقبول کا ثواب. کسی نے اپنی والدہ کی زیارت کی، ان کو دیکھا محبت کی نگاہ سے، تو حضور نے فرمایا اس کو ایک حج مقبول کا ثواب. تو ایک صحابی نے کہا کہ حضور اگر میں دن میں 100 مرتبہ اپنی والدہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھوں تو مجھے کیا 100 حج کا ثواب ملے گا. تو حضور نے فرمایا اللہ تمہاری طرح کنجوس نہیں ہے، تو بہت سخی ہے. 100 دفعہ دیکھو، 200 دفعہ دیکھو، 1000 دفعہ دیکھو، اللہ تو اس کا ثواب دے گا. تو یہ تو خوش قسمتی. تو تہجد اس کا الگ ثواب، پھر اشراق ایک حج ایک عمرے کا ثواب، پھر چاشت، پھر تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، پھر اوابین. مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی، پھر آپ نے 4 رکعت نفل پڑھی، پھر 2 رکعت نفل پڑھی. کتنی ہو گئے؟ 6 نفل. یہ 6 رکعت نفل کیا ہے؟ اوابین کی نیت سے پڑھی. حضور نے فرمایا ان کا ثواب کتنا ہے؟ سمندر میں جو جھاگ ہے نا، جھاگ، اس نے بھی اگر کسی کے گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس 6 رکعت کی برکت سے وہ ختم کر دے. حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی تو اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا، اور جس نے فجر بھی جماعت سے ادا کی تو اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا. آپ نے کیا کیا؟ عشاء پڑھی اور فجر پڑھی، نہ رات کو کوئی ذکر و اذکار کیا، نہ قرآن پڑھا، نہ درود شریف پڑھا، نہ تہجد پڑھی. فجر پڑھی اور رات کو پہلے عشاء پڑھی، پھر تہجد پڑھی، عشاء و فجر پڑھی. 2 رکعت 2 نمازیں پڑھنے میں پوری رات آپ کی اللہ تعالیٰ عبادت میں لگے. آپ وضو کرتے ہیں نا، جب وضو میں شروع میں پڑھ لیں یا درمیان میں یا آخر وقت تک یاد آ جائے تو بسم اللہ والحمدللہ. تو حضور نے فرمایا جب تک وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہے. آپ کچھ نیکی نہیں کر رہے، آپ نے تو وضو کیا، بسم اللہ والحمدللہ. اور جب وضو کرو تو یہ خیال رکھو کہ جہاں جہاں اعضائے وضو پر پانی لگ رہا ہے وہاں کے گناہ بھی دھل. تو ہر ایک وضو سے دوسرے وضو کے درمیان جو گناہ ہو گئے وہ اس کی برکت سے ختم ہو گئے. حضور نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو قیامت کے دن کیسے پہچانوں گا؟ اعضائے وضو کے چمکنے سے. یہ چمکیں گے. ان کو احتیاط محبت سے وضو کیا کریں، لاپرواہی سے نہ کیا کریں. حضور نے فرمایا تم پر 5 نمازیں فرض ہیں، من احسن وضوءہن، اس کے لیے اچھا وضو کیا کرو. ارے محبت سے ہوتی ہیں چیزیں. جب محبت ہوتی ہے نا، ایک تو ٹرخانہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، ابو کا امی کا جو ہے وہ روب ہے اس لیے پڑھنی، یہ نہیں. اب کیا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہماری عبادت کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ہمارا روزہ، ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری قربانی سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے. تو ہم سب اللہ کے بندے. اللہ نے ہمیں بھیجا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. میرے بزرگوں اور عزیزوں، یہ تمام چیزیں
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، قرآن ہے، سنت ہے، یہ قرآن کی تلاوت ضرور کریں، روزانہ کوشش کریں کہ ایک سپارہ پڑھیں، اور ایک رکوع جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں۔ تو ایک دن آپ آہستہ آہستہ قرآن پاک کا ایک ایک رکوع کر کے پڑھتے ہوئے، عمل بھی کرتے ہوئے ایک دن آپ جو ہے پورے قرآن کو ختم کر لیں گے ترجمے کے ساتھ، اور پوری زندگی آپ کی جو ہے وہ قرآن پر عمل کرنے والی بن جائے گی۔ اس چیز کا اہتمام کریں کہ قرآن کو ویسے عربی میں بھی پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے وہ قرآن کو پڑھ لیں۔ سب سے آسان قرآن کا پڑھنا ہے، جس میں زیر، زبر، پیش، جزم سب کچھ لگا ہوا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملانا ہے۔ انگریزی، اردو، فارسی، سندھی، پنجابی، ہم ہر زبان پڑھتے ہیں بغیر زیر زبر کے، پیش کے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھنے میں ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ہم نے اپنی بنائی ہوئی ہے۔ ہم پڑھنا نہیں چاہتے، پڑھنا چاہیں تو ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کے پڑھ لیں، اٹک کے پڑھ لیں، دوہرا ثواب ملے گا، لیکن پڑھ لیں۔ یہ دنیا میں آئے ہیں، ایسے نہ جائیں کہ نماز بھی نہیں پڑھی، قرآن بھی نہیں پڑھی۔ فرمایا نا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اچھا وضو کرو، فرائض کا خیال رکھو۔ وضو میں کتنے فرض ہیں پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ غسل میں کتنے فرض ہیں پتہ ہے کسی کو؟ میں نے بتا دیا۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض۔ چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کے اور تھوڑی کے نیچے تک، ایک بال بھی اس میں خشک نہ رہ جائے۔ لمبی داڑھی ہے، گھنی داڑھی ہے، اس کا بھی ایک ایک بال گیلا کرنا۔ پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا ہے، انگلیوں میں خلال بھی کرنا ہے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ فرض ہے نا، فرض چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوا۔ اور کتنی نمازیں آپ نے ایسے پڑھ لی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ غسل کر لیا بغیر ایسے فرض ادا کیے، اس کا خیال ہی نہیں رکھا، تو اب تک جتنی نمازیں پڑھی سب ضائع ہو۔ ان سب چیزوں کا پڑھیں، مطالعہ کریں، بچوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی عمل کریں۔ بڑے ہو رہے بچے، ان کو پتہ نہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے اور غسل کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ سیکھیں، کچھ سکھائیں، سکھانے والے کو بھی اجر ملتا ہے، اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو اچھا وضو کرو، اچھی نماز پڑھو، اپنے وقت پر پڑھو، پورا رکوع کرو، یعنی کہ تھوڑا سا جھک گئے وہ رکوع ہو گیا، بالکل سیدھا ہونا چاہیے، کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ہاتھ بالکل سخت طریقے کے ساتھ گھٹنوں سے پکڑنے چاہیے، جھول نہیں آنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نیچے جھکتے ہیں نا جو رکوع میں تو جھول دے دیتے ہیں، بالکل ٹائٹ ہونے چاہیے ہاتھ۔ وَخُشُوعَهُنَّ، اور نماز میں خشوع بھی ہو، یہی کمی ہے۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ خیال کرو وہ تو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کی توجہ رکھنی ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور پہنچ گئے کہیں اور، تو اب کس کے درمیان آپ اور اللہ کے درمیان بیچ میں کوئی حائل نہ ہو۔ جو ہو جاتا ہے شیطان لے آتا ہے، شیطان کہتا ہے یہ کام میں لگ جاؤ، اب دماغ گھوم رہا ہے، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، علم شریف بھی پڑھ رہے ہیں، اور تمام چیزیں پوری ہو رہی، لیکن دھیان کہیں اور۔ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو گیا کہ تم اللہ کو دیکھو۔ یہ سب اجر و ثواب کے کام ہیں، یہ کرنے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بغیر توجہ کے نماز ہو جائے، بغیر توجہ کی تمام چیزیں ہو جائیں، یہ تو ہمارے منہ پہ ماری جائیں۔ ہم سب کو ایک توجہ رکھنی ہے، جو اللہ کے کام ہیں، جو حضور کی پیروی ہے، ان سب میں یہ سب اللہ کا ذکر ہے، تو ان کی توجہ رکھیں۔ اللہ اور رسول کا ہم جتنی محبت کریں گے اتنی ہم زیادہ ترقی کریں گے۔ اور حضور سے دیکھیں نا، ایک صحابی تھے،
ان کو حضور سے بڑی محبت تھی، سبھی کو تھی، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ وہ گھر جاتے تھے تو پھر بے چین، پھر حضور کو دیکھ لیا آ کے، ابھی حضور کو دیکھا تھوڑا سا اطمینان ہو گیا، پھر گھر چلے گئے، پھر گھر گئے، پھر بے چینی شروع، تھوڑی دیر بعد پھر حضور کے پاس، روزانہ یہ ان کا سلسلہ رہتا تھا، بے چینی۔ ایک دن کہنے لگے حضور دنیا میں ہمارا یہ حال ہے کہ آپ کو ایک لمحہ نہیں دیکھتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، آخرت میں کیا ہوگا؟ آپ تو اعلیٰ درجے پر ہوں گے اور ہم تو بہت نیچے درجے پر ہوں گے، وہاں آپ کو نہیں دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یا دیکھیں کیفیت ان کی۔ تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، وحی کا انتظار کیا، وحی آئی، پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو شخص بھی، یہ صحابی نہیں جس کو بے چینی ہو رہی ہے، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں اب آئیں گے سب کے لیے اللہ کا حکم آ گیا، جو شخص بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، بس یہی وہ لوگ ہیں جو نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں۔ ان سے اچھا رفیق کون ہوگا؟ صرف کیا کرنا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، پورا قرآن پاک، رسول کی، صحابہ کی، حضور کی جتنی سنتیں ہیں، ایک ایک عمل کرتے ہیں۔ مسواک کر رہے ہیں تو مسواک کتنی لمبی ہو، کتنی چوڑی ہو، کیسے کرنا ہے، کیسے رکھنا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے تو کیسے، نکلنا ہے تو کیسے، کپڑے پہننا ہے تو کیسے، اتارنا ہے تو کیسے، ہر ایک چیز کی، سونا ہے تو کیسے، کھانا ہے تو کیسے، پینا ہے تو کیسے، اٹھنا ہے، سونا ہے، سارے کام ہم سب کر رہے ہیں، توجہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، لیکن فکر سے سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ جو فکر تھی نا آپ کو صبح یہاں لے آئی، یہ کتنے دن سے فکر تھی؟ ایک ہفتے سے حیدرآباد جانا، جلسے میں جانا ہے، یہ فکر تھا کوئی نا، آگئے۔ اب یہی فکر ایسے ہی شریعت میں بھی لگا دو۔ یہ کام کیسے کرتے تھے حضور؟ اب میں کھانا کھا رہا ہوں تو مجھے پتہ نہیں مجھے کھانا کیسے کھانا ہے، تب میں پڑھوں سنتوں پہ۔ ایک کتاب ہے علیکم بسنتی، وہ لے لیں، چھوٹی سی کتاب ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی، وہ لے لیں، اس کا مطالعہ کریں۔ تمام سنتیں ہیں، پڑھنے کا ٹائم نہیں، آفس، گھر، بچوں کو گھمانا پھرانا، اسی میں پورے ہو جاتے ہیں، ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کی، وہ کام آنے والی چیز یہ ہے، اس کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے محترم سید محمد شاہ صاحب علیہ مدد اللہ علیہ بھی تشریف لائے ہیں مسکین پور شریف سے، آپ لوگ بھی جاتے رہتے ہیں حضرت کے وہاں جلسے میں ہر سال، اس سال بھی انشاءاللہ یہ پروگرام مارچ میں ہے، 18 اور 19 مارچ کو پروگرام ہوگا، تو یہاں سے جو جماعتیں جانا چاہتی ہیں اپنے اپنے علاقوں سے رابطہ کریں، اور اس کے لیے جو بھی علاقے کے منتظم ہیں ان سے رابطہ کر کے پروگرام بنا کے وہاں پہنچیں، وہاں پہ بھی، اور موسم بھی ٹھنڈا ہوگا تو اس کے حساب سے اپنے کپڑے بھی رکھ کے لے کے جائیں، گرم کپڑے ہوں، اوڑھنے کے لیے کوئی چیز ہو، تاکہ وہاں کوئی آپ لوگوں کو پریشانی بھی نہ ہو۔ حضرت کی طرف سے بھی وہاں انتظامات ہوتے ہیں، لیکن لوگ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کوئی نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، اپنا خیال رکھیں اور اپنی چیزیں خود لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ سفر بھی آپ سب کا آسان فرمائے اور سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں پہ جو مزار ہے وہ حضرت پیر سید فضل علی قریشی علیہ رحمہ کا مزار ہے، یہ اپنے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور حضرت کے اسی خاندان سے ہیں، تو وہاں بھی حاضری انشاءاللہ آپ لوگوں کو نصیب ہوگی۔ ہمارے جو دادا ابا، ان کے جو شیخ سید زوار حسین شاہ صاحب
پھر حضرت سید محمد سعید قریشی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ، پھر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، پھر خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، پھر خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر خواجہ دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طریقے سے آپ لوگ ابھی شاید کچھ لوگ موسیٰ شریف بھی گئے ہوں جلسے میں، وہاں پہ بھی عرس تھا۔ تو ایسے ہی ہر سال ہر جگہ ہوتے ہیں۔ یہ کرونا کی وجہ سے یہ رکاوٹیں آئی ہیں، لیکن اب الحمدللہ یہ پروگرام باقاعدہ شروع ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ بھی اس میں شرکت فرمائیں۔ اب انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد حضرت کا بیان بھی ہوگا، پھر انشاءاللہ مراقبہ اور تسبیحات بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔